بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحیثیت مسلمان ہمارا اس بات پر ایمان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو تعلیمات ہمیں دی گئی ہے وہ بلا وجہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے، وہی دوسری طرف اپنے بندوں کو ایک جانور کھانے سے منع فرمایا ہے جس کا نام خنزیر ہے۔ اکثر اسلام دشمن عناصر مسلمانوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آخر کار جب خنزیر کو حرام قرار دیا جانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا ہی کیوں کیا؟ اس دنیا میں ایسی کوئی تخلیق نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت نہ ہو۔ جیسا کہ سانپ دنیا کا خطرناک اور زہریلا جانور ہے، لیکن اس زہریلے جانور کو بھی اللہ تعالیٰ نے بلا وجہ پیدا نہیں کیا، بلکہ سانپ کے زہر کو کینسر کی روک تھام اور مختلف قسم کی ادویات کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ خنزیر کو اللہ تعالیٰ نے کیوں حرام قرار دیا ہے اور اس کی تخلیق کے پیچھے کون سا راز ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر پابندی ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے اور خنزیر کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ خنزیر ایک ایسا جانور ہے جو غلاظت کھانے کے علاوہ بعض حشرات اور کیڑے مکوڑے بھی کھاتا ہے، حتیٰ کہ خنزیر ایک ایسا جانور ہے جو اپنی ہی جینڈر کا فضلہ بھی کھاتا ہے۔ حقیقت میں یہ زمین کو غلاظت، کوڑا اور فضلات سے پاک کرنے والا جانور ہے، یعنی خنزیر کی مثال ایسی ہے گویا یہ زمین کا قدرتی ویکیوم کلینر ہو اور اسے پیدا کرنے کا مقصد صرف اور صرف زمین کو پاک صاف رکھنا ہے۔ یہ جانور اپنے جسم میں کئی خطرناک جراثیم کو برداشت کر لیتا ہے۔ اس بات کی تصدیق یہ ہے کہ آج ہزاروں سال کے بعد میڈیکل سائنس اس بات کی تصدیق کر چکی ہے کہ خنزیر کا گوشت انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن مجید کے ذریعے ہمیں آگاہی دی ہے۔